بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ والصیام جنہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، مرد و خواتین، تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، حاکم اور مالک ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر کہ ایک بار پھر اس ماہ مبارک سے ہمیں ملانے والا ہے جس کی عظمتیں بے شمار ہیں، جس کی فضیلتیں بے انتہا ہیں۔ بعدہ ہزاروں درود و سلام نازل ہو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا طریقہ اور سنت اور جن کی تعلیمات اور زندگی اور اسوہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اس وقت میری گفتگو کا عنوان ہے ہم ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے پہلے یہ گفتگو بہت اہم ہے، جو ہم کو توجہ دلانے والی ہے، اور رمضان کے سلسلے میں انشاءاللہ ہمیں یکسو کرنے والی ہے کہ کس طرح ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر عظیم قرار دیا ہے، شہر مبارک کہا ہے حدیث میں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں فرائض کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور نوافل جو ہیں وہ فرائض کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بھی بہت بڑے بڑے اجر ملنے والے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں روزہ رکھا جائے تو روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک جنت میں خاص دروازہ ہوگا جس سے وہ داخل ہوں گے، اسپیشل گیٹ ہوگا روزہ داروں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے کوئی معمولی افراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظروں میں انتہائی اہمیت کے حامل افراد ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی تقریب ہو، کوئی جلسہ ہو، مشاعرہ ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 3 قسم کے دروازے عام طور پر بنائے جاتے ہیں۔ ایک جنرل کیٹیگری رہتی ہے جس سے عام لوگ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی پاس رہتا ہے جس میں ویری امپورٹنٹ پرسن اس سے داخل ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں جا سکتے، ان کے پاس نہیں ہے،
اور ایک VVIP ہے جس میں ویری ویری امپورٹنٹ پرسن ہے، جس سے بہت خاص لوگ جو بالکل اسٹیج کے قریب رہتے ہیں وہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو روزہ دار ہیں اللہ کے نزدیک بہت ہی امپورٹنٹ لوگ ہیں، اور ان کے اعزاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک دروازہ بنایا ہے، ایک گیٹ جنت میں بنایا ہے۔ اس گیٹ اور جنت سے اس گیٹ اور دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جب سارے روزہ دار داخل ہو چکے ہوں گے تو دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا۔ کتنے اعزاز کی بات ہے یہ روزہ رکھنے والوں کے لیے، کتنی اہم بات ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں 5 ہیں، اس میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے مدینہ میں، مکہ میں روزے فرض نہیں تھے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس کے دوسرے سال یہ روزہ فرض ہوا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس دوسرے سال میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ بھی پیش آیا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، تو دوسرے سال یہ فرض ہوا۔ قابل احترام حضرات، تو یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، وہ احادیث و گفتگویں وہ ساری آپ سنتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے گزاریں، یہ بہت اہم ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ملنے والا ہے چند دنوں کے بعد، انشاءاللہ ہم اس سے گزر رہے ہوں گے۔ تو ان ایام کو ایام معدودات قرآن مجید میں کہا گیا۔ یہ گنے چنے دن ہیں، یہ بہت انلیمیٹڈ نہیں ہے، 29 سے 30 دن ہیں یہ 29 سے 30۔ تو یہ جو محدود اور معدودات ایام معدودات ہیں بہت گنے چنے ہیں، تو ہم کس طرح کی منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں، اور خاص طور سے رمضان کے فرض کرنے کی جو حکمت بتائی گئی لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو تقوی، اللہ کا خوف و پرہیزگاری، وہ ڈر، ان ساری کیفیات کو اپنے اندر زیادہ زیادہ ہم کیسے پیدا کر سکیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنے ہو یہ کہ نیت اور ارادہ۔ دیکھیے نیت یہ بہت اہم ہے۔ ابھی سے ہم یہ ارادہ کر لیں، ابھی سے ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ جو بابرکت مہینہ، یہ جو عظیم مہینہ ہمیں حاصل ہونے والا ہے، اس مہینے سے پورا ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور کسی قسم کی غفلت، سستی، کوتاہی، بے عملی کا مظاہرہ ہم نہیں کریں گے۔ قابل احترام بھائیوں، نیت سے شعور پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور نیت سے انسان کا احساس متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اور نیت اور ارادہ جو ہے پھر اس کا ظہور محنت اور عمل کی شکل میں آتا ہے سامنے، محنت اور عمل کی شکل میں۔ نیت تو بس دل میں ہم کریں گے، ارادہ کریں گے، مگر کیسے معلوم ہوگا کہ سامنے جو نیت کی تھی اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں؟ تو جو محنت ہم کریں گے، جو عمل ہم کریں گے، یہ نیت اور ارادے کی شکل ہوگی، اس کا ظہور ہوگا محنت اور کوشش کی شکل میں۔ نیت کی وہی حیثیت ہے کسی کام کے لیے، پختہ عزم کی وہی حیثیت ہے کسی کام کے لیے، جس طرح ہمارے جسم میں ہمارے روح کی اہمیت ہے۔ ہماری روح نہ ہو تو جسم بے جان۔ دیکھیے 2 جسم ہو ایک جگہ، ایک مردہ جسم ہو، ایک زندہ جسم ہو،
تو جسم تو دونوں ہوں گے، آپ جسم ہونے سے انکار نہیں کر سکتے، مگر ایک بے روح جسم ہے اور ایک زیرو جسم ہے، روح والا ہے، جس میں روح متحرک ہے، جو حرکت کرتا ہے، ہاتھ پہ ہلاتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، مگر ایک ایسا جسم جس میں روح نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ نیت و ارادہ بہت اہم چیز ہے، اس کی حیثیت وہی ہے اعمال کے سلسلے میں، اس سے ہمارے اعمال میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمارا احساس متحرک ہوتا ہے، اس سے ہم خود بھی فعال ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، ہم جس کام کے لیے نیت کریں اس طرح دوڑنے لگتے ہیں۔ نیت نہ ہو تو اپنی جگہ ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا وہ اہم بات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے، ارادوں پر ہے۔ نیت صحیح اور خالص ہو تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور نیت میں کھوٹ ہو تو بہت کچھ کر کے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو نیت بہت بنیادی شرط ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ شعور صرف ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، شعور صرف ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل ہے شرط، ارادے سبھی کے ہوتے ہیں۔ تو ارادوں کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم رمضان کے مقام، رمضان کی حیثیت، رمضان کے پیغام، رمضان کے مقصد، رمضان کی عظمت اور برکت کے احساس کو ہم تازہ کریں اس وقت اپنے ذہنوں میں، اس وقت، اور ہم یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ اس کے جو مقاصد ہیں، اس کا جو پیغام ہے، انشاءاللہ ہم پورا اس کو جذب کریں گے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، پورا اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہم کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے، ہم اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم واقعی اس زمین پر اللہ کا وہ بندہ بننے کی کوشش کریں گے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ہم اپنی سیرت و کردار کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ قابل احترام بھائیوں، ہم اس کی نیت کریں کہ قرآن کے مشن اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اپنے آپ کو ہم اہل بنائیں گے اس مہینے میں، انشاءاللہ اس ماہ سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ بھی رمضان آنے والا ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ لمحات کے لیے ہم تنہا بیٹھ جائیں، تنہا تدبر کریں، غور کریں، سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ صرف تنہائی ہو، آپ اس میں سوچیں اکیلے بیٹھ کر کے، یہ جو مہینہ آ رہا ہے، جو 30 دن ہے، 29 دن ہے، جو ایام معدودات ہیں، اس کو ہم کس طرح اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نیت اور ارادہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے تعلق ہمارا مضبوط ہو اس مہینے۔ قرآن مجید سے ہمارا تعلق، قرآن مجید اس زمین پر سب سے اہم کتاب ہے، اس سے اہم کوئی کتاب اس زمین پر نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کامیابی کے ناکامی کے راز بتاتی ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمارے آپ کے لیے دستور ہے زندگی کا، ہماری راہ عمل ہے، مینول بک ہے ہماری لائف کا کہ کیسے اس زمین پر ہم رہیں۔ قرآن مجید وہ ہے، قرآن مجید سارے انسانوں کی ہدایت کا سامان۔ قابل احترام بھائیوں، تو ہم جو ہے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ حالانکہ ایک مومن سال کے 12 مہینے بھی تلاوت کرتا ہے، مگر اس مہینے زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہم کریں۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس مہینے میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، چنانچہ حدیث آپ اس وقت اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر نیکی ہے، ہر حرف پر نیکی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف، ایک حرف نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ قرآن مجید کو ہم پورا تلاوت کریں گے، کئی بار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کتنی زیادہ نیکیوں سے فیضیاب کرنے والا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں۔ قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن قرآن تمہارے لیے
شفیع بن کر کے آئے گا، شفاعت کرے گا تمہاری۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں کہا گیا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ یہ دونوں بندے کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ تو قرآن اور روزے کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ تو زیادہ زیادہ ہم تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ایک حق اور بھی ہم پر ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید کے جو نزول کا مقصد ہے وہ ہدایت، راستہ دکھانا ہے، یہ ہے قرآن مجید کا کہ نازل کرنے کا مقصد۔ تو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے جب تک ہم نہیں جانیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے اس کے مطابق؟ تو ہم زیادہ زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، تدبر کریں۔ قرآن مجید میں تدبر کرنے پر ابھارا گیا ہے، غور و فکر کرنے پر ابھارا گیا ہے، عقل کے استعمال کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ تو زیادہ زیادہ قرآن مجید پر ہم آپ غور کرنے والے بن جائیں۔ اور تیسری بات قرآن کے سلسلے میں یہ ہے کہ پھر قرآن کے مطابق عمل، تلاوت پڑھیے، اس کو آپ سمجھیے، اس کو آپ تدبر کیجیے اس پر، اور اس کے مطابق پھر عمل کیجیے۔ تو یہ 4 نکات قرآن مجید کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ تیسری بات اس مہینے کے سلسلے میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، ایک مومن اپنی زندگی میں ویسے بھی اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ مومن تو کہتے ہیں اس کو ہیں، مسلم تو کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا اطاعت گزار ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو۔ اللہ کے نافرمان بندے کو مسلم نہیں کہا جاتا ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے، کسی بھی کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، تو مسلم تو اطاعت گزار ہی کو کہتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ یہ پورے سال میں ہمارے آپ کے لیے ایک ریفریشر کورس کی حیثیت ہے اس کی، کہ اپنے آپ کو ہم ریفریش کریں، تازہ دم کریں، نہیں تو ٹریننگ حاصل کر کے پھر سے ایک نیا انسان بننے کی کوشش کریں، اللہ کا ایک مکمل بندہ بننے کی کوشش کریں ہم۔ تو اللہ کی نافرمانی سے ہم بچنے کی زیادہ زیادہ اس مہینے ہم کوشش کریں۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، چنانچہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں، صرف ہم نے کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہی روزہ سمجھ رکھا ہے، تو یہ روزہ پسند نہیں آئے گا اللہ کو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، اپنا مطیع بندہ بنانا چاہتا ہے، فرمانبردار بندہ بنانا چاہتا ہے۔ تو آپ جو ہے زیادہ زیادہ ہم اس مہینے اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کریں، ضبط نفس۔ دیکھیے، ہم روزہ سے ہوں تو غصہ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹے راستے پر نہ چلیں، کسی کی برائی نہ کریں، حسد سے بچنے کی کوشش کریں، سب کے ہم خیر خواہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں یہ انسان اس سے کر سکتا ہے جب اس کے اندر سیلف کنٹرول ہو، ضبط نفس ہو۔ ورنہ یہاں کچھ بات ہو گئی ہمارے سامنے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو انسان تیش تیش میں آ جاتا ہے انتقام لینے کے لیے، وہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، بس یہ کہ کسی نے مجھ کو کہہ دیا، کس نے غصہ دلا دیا۔ کون ہوتا کہنے والا؟ سیلف کنٹرول ہوتا ہے، خود پر قابو ہوتا ہے، تو انسان سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، حق کا راستہ اختیار کرتا ہے، سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کے فرمانبردار بننے کی کوشش کریں۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے، برے خیالات کا بھی روزہ ہے۔ ان ساری چیزوں کا روزہ رکھنا پڑے گا ہم کو، تب جا کے ہمارے اندر وہ تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، تب جا کے صفت پیدا ہوگی۔ یہ تو بعض چند الفاظ میں نے اشارہ کر دیا، اس کو آپ وسیع اور کر لیجئے اپنی عملی زندگی میں۔ تمام چیزوں کو روزہ رکھنا پڑے گا ہم کو،
تب جا کر کے انشاءاللہ لعلکم تتقون وہ جو روزے کی حکمت بتائے گی، جو مقصد بتائے گا وہ ہم کو حاصل ہوگا۔ ہم نہ بری بات کہیں نہ بری بات سنیں، نہ جھوٹی بات کہیں نہ جھوٹی بات سنیں، نہ کسی کی غیبت کریں نہ کسی کی غیبت سنیں۔ زبان کی حفاظت کریں، اپنے خیالات کی حفاظت کریں، اپنے ارادوں کی حفاظت کریں، اپنے ارادوں کی حفاظت، نیتوں کی حفاظت کریں اپنی۔ یہ ساری چیزوں کا نام روزہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں تلاش کریں اس مہینے، نیکیاں جستجو، دوڑیں نیکیوں کی طرف، دوڑیں، لپکیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، ابھی کسی چیز کا اعلان کر دیا جائے انعام کا، 1,00,000 2,00,000 1 کروڑ فلاں جگہ، یہ آپ دوڑ کے جائیے 100 میٹر تو آپ کو 1,00,000۔ کتنی تیزی سے ہم دوڑیں گے، سب کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں گے، سب کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہر آدمی جو قوت اس کے بدن میں ہے، وہ انعام پانے کے لیے پوری قوت لگا دے گا، پوری طاقت لگا دے گا، پوری توانائی صرف کر دے گا وہ رقم پانے کے لیے، کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا عظیم مہینہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس شخص کو مہینہ مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کتنی قوت کے ساتھ ہمیں دوڑنا چاہیے، اس کے لیے کی توانائی کے ساتھ دوڑنا چاہیے۔ تو نیکی کی تلاش کریں ہم، تکبیر تحریمہ کا اہتمام ہو، فرائض کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، قابل احترام حضرات یہ ساری چیزیں ہم کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، کمزوروں کا خیال رکھیں، دوڑیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم چھوٹی نہ سمجھیں بلکہ اس کو ہم کر گزریں، بڑے درجات ہیں اس کے۔ دوڑیں، کوئی لمحہ بھی نیکی کم ضائع نہ کریں۔ صحابہ کرام نیکیوں میں مسابقت کرتے تھے، مسابقت، کمپٹیشن، سابقوا الی الخیرات۔ آپ بھی نیکیوں کی طرف دوڑیے، سابقوں کا لفظ مسابقہ کا لفظ ہے، تو دوڑنا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے قیام لیل۔ رات کے قیام کی بڑی اہمیت ایک مومن بندے کی زندگی میں، رات کے قیام کی بڑی اہمیت ہے۔ جنرلی بات میں کہہ رہا ہوں، مگر اس مہینے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے متقین کی صفت جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، متقین کی، اس میں خاص صفت یہ قلیلا ما یہجعون، راتوں کو کم سوتے ہیں۔ ایک صفت یہ متقین کی، راتوں کو کم سوتے ہیں۔ مومن بندے کی صفت یہی ہے، راتوں کو کم، کیوں؟ وہ آخرت کے سلسلے میں ڈرتا رہتا، کیا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ان کو نصیحت کرتی تھی، بیٹا پوری رات نہ سویا کرو، تمہاری نیکیاں کم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو مومن اندیشہ ناک ہوتا ہے نیکیاں کم ہو جائیں، پوری رات نہیں سوتا ہے۔ کیسا مومن ہے جو پوری رات ہی نہ بلکہ دن کے 11 بجے تک سوتا رہے؟ اس مومن کو دیکھیے آپ، آج کے مومن کی تصویر دیکھیے آپ، رات دیر سے سوئے گا 1 بجے کے بعد، اور اس کا سویرا دن میں ہوگا 1 بجے کے بعد۔ کیسا مومن ہے یہ؟ آپ مومن کو قرآن میں تلاش کیجئے، آپ مومن کو سنت میں تلاش کیجئے، آپ مومن کو اسلام کے آئینے میں دیکھیے، آپ وہ مومن بننا ہم کو، وہ مومن بننا ہم کو۔ تو قیام لیل، متقین کی صفت رات کو کم سوتے ہیں، اور جب سحر ہوتی ہے ان کے تو اللہ نے فرمایا مستغفرین بالاسحار، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے ان کی سحر ہوتی ہے، توبہ کرتے ہوئے، مغفرت چاہتے ہوئے، رب کی رضا چاہتے استغفار کرتے ہوئے وہ اس زمین پر اپنی آنکھیں کھولتے ہیں صبح میں، وہ یہ ان کی کیفیت ہے۔ استغفار کی قرآن میں بڑی تاکید کی گئی ہے، اور خاص طور سے رات کے آخری حصے میں۔ تو رمضان میں بھی آپ جو ہے رات کا پہلا حصہ تو ویسے بھی ہم قیام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یہ تراویح وغیرہ، مگر رات کے دوسرے حصے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ ذکر و دعا، اس کا بھی اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو اللہ کو محبوب ہو ذکر ہے، ہر وہ کام جو اللہ کو محبوب ہو ذکر ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ ہمارا راضی ہو ذکر ہے، ہر وہ کام جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے وہ ذکر ہے۔ یہ ہے ذکر کی تعریف۔ ذکر کوئی محدود چیز نہیں ہے، دل، زبان، اعضاء، جوارے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کرنے کا نام ذکر ہے۔ روزہ ذکر ہے، بھوک پیاس ذکر ہے، تلاوت قرآن ذکر ہے، قیام لیل ذکر ہے، نماز ذکر کی بہت اعلیٰ مثال ہے، اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر ہیں، مگر اس کے علاوہ خاص طور سے جو مصنوع الفاظ ہیں ان کا خاص اہتمام ہم کریں اس مہینے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت عظیم ذکر ہے یہ۔ اس کے بارے میں کہا گیا 2 کلمے ہیں، خفیفتان، ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، مگر اللہ کی میزان بڑی وزنی ہے، یہ بہت وزنی ہے، ان کا اہتمام کیجئے۔
استغفر اللہ کہتے رہیے، ماشاء اللہ کہتے رہیے، انشاءاللہ کہتے رہیے. یہ سارے الفاظ ان الفاظ سے ہماری زبان تر ہونی چاہیے. شب قدر و اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. شب قدر و اعتکاف، اس رات قرآن مجید نازل ہوا، اس کی بڑی قدر و قیمت اس رات کی. قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورہ لیلۃ القدر کے نام سے موجود ہے. اس کو پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے تو ہمیں اندازہ ہوگا. تو قابل احترام بھائیوں، ہمیں خاص طور سے اس رات کا اہتمام کریں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تو بالکل ہوا کے جھونکی کی طرح خرچ کرتے تھے. آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، آپ بہت سخی تھے، مگر اس کے باوجود رمضان میں آپ اور بہت زیادہ سخاوت کا اظہار کرتے تھے. تو خرچ کریں، اللہ نے جو ہم کو دیا ہے. 9ویں بات ہے کہ انسانوں کی مدد اور خدمت خلق، اس چیز کو بھی اپنے منصوبے میں ہم شامل کریں. اور 10ویں چیز یہ ہے دعوت القرآن. یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم قرآن کے دعوت دینے والے بن جائیں. جس چیز کو ہم نے سمجھا ہم دوسروں کو بھی بلائیں. جس قرآن کے رنگ میں ہم نے اپنے آپ کو رنگا ہے، دوسروں کو بھی اس میں رنگنے کی کوشش کریں. دوسروں کو بھی. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ وقت کم تھا عرض کیا ہے. بہرحال ایک اچھی منصوبہ بندی ہم کو کرنی چاہیے تاکہ رمضان سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں. بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ماہ سیام کو ماہ طعام بنا لیتے ہیں. کھانے پینے کا مہینہ ہم نے بنا لیا، لذت کام و دہن کا مہینہ بنا لیا. ابھی ان بازار گیا تو آپ کچھ لوگ کٹوریاں خرید رہے تھے. میں نے کہا کیا یہ کا رمضان آنے والا ہے؟ کئی لوگوں نے سوال کیا مونا بیسن وغیرہ لائے؟ ارے ہم نے اسی کو رمضان کی تیاری سمجھ رکھا میرے بھائیوں. نہیں، اصل تیاری تو یہ کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے. خاص طور سے خواتین سے بھی میں التماس کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ بھی جو ہے خاص اس مہینے زیادہ مصروفیت ان کی ہو جاتی ہے اس مہینے، مگر وہ بھی خاص منصوبہ بنائیں اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.